ملک ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، کرپشن اور ناانصافی عروج پر ہے۔ کیا عوام بیدار ہوں گے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ بات کر رہے ہیں، مگر وہ مطلب یہ ہے کہ درد جب حد سے گزرتا ہے تو ہگا لیتی ہوں۔ جب زیادتیاں بڑھ جاتی ہے ملک میں ایک گریزن اسٹیٹ کی طرف سے اپنے ہی عوام پر، تو پھر بندے کو بولنا پڑتا ہے۔ اسے مجھے نہیں، آپ سب کو بولنا پڑے گا، بلکہ آپ سب کو نکلنا پڑے گا۔ صرف بولنے سے بات نہیں بنے گی۔ میرے ساتھ چند انٹرنیشنل بھی نیوز ہے، مگر سب سے پہلے ہم ملکی حالات پر آ جاتے ہیں۔ ایک تو بیرسٹر شہزاد اکبر پر کیمبرج میں حملہ، قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے گھر میں، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، بھرپور فلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہا ہے، پہلے تو لوگوں کو شک تھا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر ابھی یقین ہو گیا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو درد ہو رہی ہے، آپ کو چبھن ہو رہی ہے، اور اس کو جبڑے میں چوٹ آئی، کچھ تھوڑا بہت وہ ہو گئی ناک کی ہڈی میں۔ تو دوسرا میجر راجہ عادل کے گھر کو رینسیک کیا گیا۔ تو یہ دونوں واقعات ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ ان دونوں نے کبھی پاکستان پر اٹیک نہیں کیا، کبھی آرمی پر اٹیک نہیں کیا، کسی بھی ادارے پر اٹیک نہیں کیا، مگر ایک ذاتی، ایک انڈیویجول پر اٹیک کر دیتے ہیں، اور ایک انڈیویجول پر اٹیک بھی نہیں کرتے بلکہ اس کے کالے کرتوت عوام کے سامنے لے آتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ کہاں سے کہاں خود کو پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک ریٹائرڈ آرمی چیف بن گیا، اس کے بعد ایک فیک جنگ کر کے، فیک جنگ، بالکل فیک، کیونکہ پری پلان تھا، جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے ادھر جنگ میں بھی ایسا ہوا، اور اس نے خود کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ یہ بہادر بندہ تو نہ محاذ پہ گیا، نہ محاذ پہ جنگ ہوا، بلکہ جو کچھ کیا ایئر فورس نے کیا۔ تو اگر فیلڈ مارشل بننا تھا، لاول کس بات پہ بننا ہے؟ سب سے پہلے اگر بننا تھا تو اس کو بننا چاہیے تھا، ایئر فورس کو، تو یہ بن گیا۔ اور ابھی کیا کر رہا ہے؟ اس پہ بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی، ابھی یہ ریٹائر ہوا تو اس نے پھر جعلی اسمبلی سے، فارم 47 کی اسمبلی سے اس نے امینڈمنٹ کر ججز کے اختیارات ختم کیے۔ جج کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انہوں نے لائف ٹائم ایک تو ایکسٹینشن لے لیا کہ جب تک یہ چاہے، جب تک اس کے قبر تک یہ فیلڈ مارشل رہے گا۔ دوسرا، اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوا، یہ ایگزمپٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کیا، اور ایسا ہے وہ دوسرے چھوڑنے بھی کیا، زرداری نام کا۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود کو اکاؤنٹیبلٹی سے ایگزمپٹ نہیں کیا، کبھی دوسرے کسی خلیفہ نے نہیں کیا، اگر یہ کر رہا ہے کیا یہ اس سے بڑھ کر ہے؟ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور اپنے ملک کے لوگوں پر حملے کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ باہر میں اگر حملے کرنے ہیں تو ادھر کرے جہاں
سے ہمارے 22 آفیسرس کو مارے گئے. وہ کہہ رہے ہیں، عادل اعلان کہہ رہے ہیں، اپنی میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے گھر میں گھس کر اپنے جو ٹارگٹس تھے اس کو اچیو کیے، اپنے لوگ مارے. جو ان کے ٹارگٹ تھے اپنے لوگ نہیں، پاکستانی والے، ہمارے لوگ مارے 22 لوگ. اس کا بدلہ لے رہے تھے عادل راجے کی بجائے، بیرسٹر شہزاد اکبر کی بجائے، اکشت شریف کی بجائے، ظل شاہ کی بجائے، کاموکی میں جو سینکڑوں لوگ شہید کیے گئے اس کی بجائے، 26 نومبر کو جو کچھ کیا گیا اس کی بجائے انڈیا سے بنے تو تب ہم کہہ دیتے کہ واقعی بہادر ہے، یہ حقدار بنتا ہے کہ اس کو فیلڈ مارشل بنایا جائے. مگر یہ تو ابھی فیلڈ مارشل، یہ فیلڈ مارشل ہے. میں وقت زیادہ لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ آگے جانا ہے. دوسری بات، سہیل افریدی گیا تھا کل یا پرسوں، اب بھی ادھر ہے پنجاب، اور اس کے ساتھ جو رویہ کیا گیا اس کے وزیروں کے ساتھ، ان کو دھکے دیے گئے، وہ سمجھ بھی جاتا تھا. آپ کے لوگ جاتے ہیں ادھر کیفی میں، صرف پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے سبق کیا دے رہا ہے. کیا آپ کسی خاص ایجنڈے کے لیے آئے ہوئے؟ کیا آپ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. جو رویہ اس نے کیا، آپ کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایسا ہی کریں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے یا یہ صوبہ علیحدہ ہو. جی نہیں، ہم نے ہماری ٹریننگ، ہماری مینٹلٹی جو عمران خان کی ہے وہی ہے. ہم نے ملک کو متحد رکھتا ہے. ہم کسی صوبے کو جانے نہیں دیں گے، علیحدہ ہونے نہیں دیں گے. ایک آ گیا، اس نے آدھا ملک گنوا دیا، آدھا ملک دشمن کے حوالے کر دیا. ابھی آپ صوبوں میں جو اکائیاں ہیں، جو یونٹ سے ملک کے، اس نے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تیسری بات، آپ نے پی آئی اے کی ڈیل کی، بڑی وہ منائی گئی، سرے لگائی گئی میڈیا پر ادھر ادھر کی. جی سب سے بڑا ڈیل ہوا جناب عالی، سب سے بڑا ڈیل کیا ہو. یہ اس سے تو قرضہ بھی جو پی آئی اے پہ قرضہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا. اور ڈیل کیا ہے؟ وہ تو بالکل مذاق بنا ہوا ہے کہ وہ تو ہم نے اپنے کسی بندے کو ویسے ہی دیا. وہ جو حبیب ہے یا عارف حبیب، اس کو، وہ تو فرنٹ مین ہے مگر اس کے پیچھے تو آپ ہی ہے. 135 ارب روپے، ڈالر نہیں، 135 ارب روپے کا آپ نے پی اے بھیج دیا. یہ تو ایک جہاز کی قیمت بھی نہیں ہے. اور پھر 135 کا کیا کرنا ہے؟ اس کو چھپا کے رکھا. اور یہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل نے سے. آپ اتنے نالائق ہیں کہ آپ پھر یہ بھی نہیں بیچ سکتے، اور فیلڈ مارشل آپ کا مدد کرتا ہے. وہ تو سیاسی نہیں ہے. وہ کیا سیاست جائے؟ وہ تو نہ سیاست جانتے ہیں نہ آرمی میں. وہ تو کچھ جانتا نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو 135 ارب روپے میں ڈیل ہو گئی. اور اس میں سے دوسرے دن عارف حبیب کا بیان آ گیا کہ جی میں نے 10 ارب روپے گورنمنٹ کو دینے ہیں، اس کی باقی 125 ارب روپے چاہیے، 125 بلین روپیز یہ میں نے پی اے پہ لگانا ہے. وہ عجیب مذاق ہے. ہمارے پیسے آپ کے کمپنی پہ لگ جائیں گے. یہ تو ہر کوئی لے سکتا ہے، ایک بچہ بھی لے سکتا ہے کہ جی آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ سے یہ لیجیے، مجھے پیسہ کہ میں اس پہ لگاؤں. یہ مذاق بند کرو. اس کے بعد انٹرنیشنل نیوز پہ آ جاتے ہیں. لیبیا کے ساتھ اسلحے کا بڑا وہ چرچا ہو گیا کہ جی ہم نے بہت بڑا ڈیل کیا. یہ جو ڈیل ہوا ہے ایک ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ہوا ہے جس کا ملٹری سربراہ ہے ہفتار، اور وہ خود کو خلیفہ کہتا ہے. مگر لیبیا میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرا بندہ اپنے ساتھ خلیفہ، تو خلیفہ ملیفہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک ملیٹنٹ گروپ کا سربراہ ہے اور جنگ کرتا ہے.
اور وہ بھی چھوٹا گروپ ہے، بڑا گروپ تو ادھر حکومت میں ہے، جس کو نہ یو این او تسلیم کرتی ہے، نہ کوئی اور اس کو تسلیم کرتی ہے، بلکہ ان پر پابندیاں ہے۔ تو آپ نے ڈیل کس طرح کیا؟ یہ آپ کو پیسے کس طرح دیں گے؟ کیا کوئی اور ڈیل ہو چکا ہے؟ کیا یہ کسی اور چیز میں آپ کو یہ پیسے ملنے والے ہیں؟ جس طرح یوکرین میں آپ نے اسلحہ بیچ دیا اور ادھر پیسے دوسرے انداز میں آ گئے، اس طرح کرنا ہے؟ خدا کے لیے دہشت گردوں والے کاموں سے نکل آؤ۔ افغانستان میں آپ نے کیا اسلحہ وغیرہ کیا تو کیا ہوا؟ 90,000 لوگ تو ہمارے مارے گئے، 10,000 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے، آپ کا کیا؟ آپ نے تو بم پروف اور وہ گولی پروف بلٹ پروف جیکٹ پہنا ہوا ہے، آگے پیچھے سب، اتنے تو آپ ڈرپوک ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کیا۔ ایک اور اہم بات اور ضروری بات جس پہ میں آنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ 3500 پاکستانی فوج اسرائیل بھیج رہے ہیں، 3500 ہمارے نوجوان اسرائیل جائیں گے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ادھر ہے فلسطین کے حفاظت کے لیے، مگر جناب عالی یہ فلسطین کی حفاظت کے لیے ہم اتنے بچے نہیں ہیں، یہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا مینڈیٹ کیا ہے؟ ٹو ڈس آرم دا حماس، حماس کو انہوں نے ڈس آرم کرنا ہے، یہی ہے ان کا کام۔ جس طرح جنرل ضیاء نے شاہ حسن کے کہنے پر 25,000 فلسطینی بیچارے مارے تھے، شہید کیے تھے، آج بھی اگر کوئی گوگل پہ جائے ادھر لکھے کہ بلیک سپٹمبر، تو ادھر پتا چلے گا کہ بلیک سپٹمبر کیا ہے، وہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس نے 25,000 کو مارا، اور پتہ نہیں آپ ان کے قاتل بن جائیں گے، یہ جو 1,00,000 اسرائیل نے مارے ہیں، اسرائیل کی ریکاگنیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ یہ نہیں چلتی، اس طرح کی باتیں نہیں چلتی، دھوکہ ووکہ نہیں چلتی۔ جس ایجنڈے پہ آپ آئے ہیں، آپ اسی ایجنڈے میں ہم ناکام بنائیں گے آپ کو۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کے 25 کروڑ عوام سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور آپ کی ہر مضمون کوشش کو، آپ کا جو ہر نیفیریس ڈیزائن ہے، اس کو ہم ناکام بنا دیں گے۔ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس طرح۔ یہ جو 3500 فوجی آپ ادھر بھیج رہے ہیں، ان کے پیسے یہ جو ڈیل ہوا اسی میں جائے گے۔ آپ سے ڈیل تک کروایا گیا اسرائیل کے ذریعے کہ جی یہ ڈیل آپ کر لیں، اور اس طرح، کیونکہ ڈائریکٹ آپ کر نہیں سکتے، نہ ہم آپ کو اسرائیل تسلیم کرنے چھوڑیں گے، اور نہ یہ اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے آپ کو چھوڑیں گے۔ والسلام۔